السلام علیکم محترم ناظرین، آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک اسٹوریز میں خوش آمدید ہے۔ پیارے دوستو، ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں قصص الانبیاء، اور اب ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے نبی کا قصہ جسے اللہ میاں نے ایک بار موت دینے کے بعد پھر دوبارہ زندگی عطا فرمائی تھی، اور یہ نبی جس قوم میں پیدا ہوئے اس قوم کا نام بنی اسرائیل ہے، جسے ہم اور آپ یہودی قوم کے نام سے بھی جانتے ہیں اور جسے جیوز بھی کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل میں اللہ پاک نے بے شمار انبیاء علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ انہی میں سے ایک نبی حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیانی زمانے میں پیدا ہوئے۔ ہم آپ کے سامنے آج حضرت عزیر علیہ السلام کی پوری زندگی کے بارے میں بتائیں گے کہ کیسے اللہ میاں نے انہیں ایک بار موت دینے کے بعد پھر دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ محترم ناظرین، واقعے کو شروع کرنے سے پہلے جو لوگ اس طرح کے اور بھی دیگر انبیاء علیہ السلام کے زندگی کی حالات جاننا چاہتے ہیں اور صحابہ کرام کی زندگی کے دکھ بھری داستان سننا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک اسٹوریز کو سبسکرائب کر لے تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے۔ حضرت عزیر علیہ السلام حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام میں سے ایک برگزیدہ نبی تھے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کے زمانے میں نبوت عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگتے اللہ رب العزت اسے قبول فرماتے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو نبوت ملنے سے پہلے ان کے شہر یعنی بیت المقدس میں ایک بخت نصر نامی بادشاہ نے اپنے دور بادشاہت میں بیت المقدس پر حملہ کر کے وہاں کے اکثر باشندوں کو قتل کر کے اس بستی کو ویران کر دیا، اور بنی اسرائیل کے بہت سے افراد کو قتل کر کے اپنے یہاں بابل لے گیا۔ ان افراد میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ کچھ مدت کے بعد جب آپ علیہ السلام کی رہائی ہوئی تو آپ علیہ السلام ایک گدھے پر سوار اس بابرکت بستی کے پاس سے گزرے جسے بخت نصر نے ویران کر دیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے جب اس بستی کا یہ حال دیکھا تو سوچنے لگے کہ یہ بستی کیسے آباد تھی، چاروں طرف چہل پہل تھی اور خوبصورت و عالیشان مکانات تھے۔ افسوس کہ اب اس کا حشر کیا ہو گیا ہے۔ یہ بھی خیال آیا کہ اجڑنے کے بعد اب یہ بستی کیسے آباد ہوگی، اب تو اس میں کوئی انسان دکھائی ہی نہیں دیتا اور نہ ہی کوئی گھر نظر آتا ہے۔ پہلی سی چہل پہل، پہلی سی آبادی کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ علیہ السلام کے دل میں اسی قسم کے خیالات آ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اسی جگہ فوت کر دیا۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے وقت 70 سال بعد بیت المقدس آباد ہوا۔ بنی اسرائیل نے اسے چاروں طرف سے آباد کر دیا، پہلے سے زیادہ رونق اور چہل پہل ہو گئی، عالیشان و خوبصورت مکانات بن گئے اور لوگ بڑے عیش و آرام سے یہاں رہنے لگے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عزیر علیہ السلام کو
پورے 100 سال کے بعد زندہ کیا۔ جب روح جسم میں آئی تو اللہ کے کمال صنعت کا مشاہدہ کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے پہلے تو اپنے تمام جسم میں زندگی کی لہر دوڑتی ہوئی محسوس فرمائی۔ پھر جب پوری طرح زندہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے فرشتے کے ذریعے پوچھا کہ یہاں کتنی دیر ٹھہرے؟ آپ علیہ السلام نے کہا کہ میں 1 دن یا اس سے کچھ کم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ پورے 100 سال کے بعد زندہ ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے پاس جو کھانے پینے کی اشیاء، انگور، انجیر اور کچھ پھلوں کا رس تھا، ان میں سے کوئی ایک بھی خراب نہیں ہوئی۔ پھر حکم ہوا کہ اب اپنا گدھا دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے گدھا زندہ فرما دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے فوت ہونے اور دوبارہ زندہ ہونے کے اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے مرنے کے بعد زندگی کی ایک نشانی بنا دیا اور واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی موت اور زندگی کا مالک ہے۔ وہ جب اور جسے چاہے موت دینے کا اختیار رکھتا ہے۔ جب وہ دنیا میں موت کے بعد زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو مرنے کے بعد بھی وہ زندہ کرنے پر بدرجہ اولیٰ قادر ہے۔ دوبارہ زندہ ہونے کے بعد آپ علیہ السلام گدھے پر سوار ہو کر اپنے علاقے میں آئے تو لوگوں نے آپ علیہ السلام کو نہ پہچانا اور نقشہ تبدیل ہونے کی وجہ سے آپ علیہ السلام بھی اپنا گھر نہ پہچان پائے۔ آخرکار ایک گھر کے سامنے سے گزرے تو وہاں ایک نابینا بوڑھی عورت کو دیکھا جس کی عمر 120 سال ہو چکی تھی۔ وہ آپ علیہ السلام کی ہی لونڈی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اسے پہچان لیا اور کہا، اے اللہ کی بندی، کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ یہ سن کر وہ عورت رو پڑی اور کہا، مدتیں گزر گئی، کسی نے عزیر کا نام ہی نہیں لیا، لوگ انہیں بھول چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں ہی عزیر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 سال مردہ حالت میں رکھنے کے بعد دوبارہ زندگی دی ہے۔ اس نے کہا، سبحان اللہ، عزیر علیہ السلام تو 100 سال سے لاپتہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں وہی عزیر ہوں۔ اس نے کہا کہ عزیر تو مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرماتے تھے۔ اگر آپ واقعی عزیر ہیں تو آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری بینائی لوٹا دے تاکہ میں آپ کو دیکھ کر پہچان سکوں۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی واپس لوٹا دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھ کھڑی ہو۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے جب عزیر کو دیکھا تو پکار اٹھی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ واقعی عزیر ہیں۔ پھر وہ بنی اسرائیل کی ایک مجلس میں گئی جہاں عزیر علیہ السلام کا 118 سال کا بوڑھا بیٹا موجود تھا۔ ان سے کہا، عزیر تشریف لے آئے ہیں۔ انہیں یقین نہ آیا۔ لوگ آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ علیہ السلام کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ ابو جان کے کندھوں کے درمیان ایک تل تھا، لہٰذا وہ دیکھا جائے۔ آپ علیہ السلام نے جب کندھے سے کپڑا اٹھایا تو وہ علامت موجود تھی۔
لوگوں نے کہا ہماری قوم میں عزیر کے سوا کسی کو تورات زبانی یاد نہیں تھی، کیونکہ بخت نصر نے جب حملہ کیا تھا تو اس نے تورات کے تمام تحریری نسخوں کو بھی جلا دیا تھا۔ اگر آپ واقعی عزیر ہیں تو آپ کو پوری تورات یاد ہوگی، لہٰذا آپ ہمیں نئے سرے سے تورات لکھ کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے پوری تورات لکھ کر بنی اسرائیل کے حوالے کی، جس پر انہیں یقین ہو گیا کہ آپ علیہ السلام واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی عزیر ہیں۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے متاثر ہو کر آپ علیہ السلام کو آپ کے مقام سے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، اور کہنے لگے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے ہوئے تھے جو ابھی واپس آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا واقعہ ذکر فرمایا ہے، اور ساتھ ساتھ یہود کے غلط عقیدے کی وضاحت بھی فرمائی ہے۔ فرمان الہی ہے ترجمہ: یا آپ نے اس شخص کے واقعے پر غور نہیں کیا جو ایک ایسی بستی کے پاس سے گزرا جو اپنی چھتوں پر گر پڑی تھی؟ وہ اسے دیکھ کر کہنے لگا، اللہ اس بستی کو موت کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ اس پر اللہ نے اسے 100 سال کے لیے موت دے دی، پھر زندہ کر کے پوچھا تم کتنی مدت اس حال میں رہے ہو؟ اس نے کہا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ میں اس حال میں رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بلکہ 100 سال تک اس حالت میں رہے ہو۔ اب ذرا تم اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ وہ اتنی مدت گزرنے کے بعد بھی خراب نہیں ہوئی ہے، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو، یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں، اور گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو کہ ہم انہیں کس طرح ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں، پھر ان پر گوشت چراتے ہیں۔ پھر جب حقیقت اس کے سامنے کھل کر آ گئی تو اس نے کہا اب مجھے یقین کامل ہو گیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہود کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصرانی عیسائی کہتے ہیں مسیح عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ تو بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبان سے نکالتے ہیں، یہ ان کفار کی بات کی نقل کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے جا رہے ہیں۔ وضاحت فرمائیے، اللہ تبارک و تعالی تمام نقائص سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی باپ ہے، نہ بیٹا، اور نہ ہی بیوی۔ یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ٹھہرایا، عیسائیوں نے حضرت مریم کو اللہ کی بیوی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کی باتوں کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک نبی یعنی حضرت عزیر علیہ السلام درخت کے نیچے ٹھہرے تو ان کو ایک چیونٹی نے کاٹ لیا۔ انہوں نے چیونٹیوں کے بل کو آگ لگانے کا حکم دیا، لہٰذا آگ لگا دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ آپ کو تو ایک چیونٹی نے کاٹا تھا، اسے سزا دینے کی بجائے آپ نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے والی ایک امت یعنی بہت سی چیونٹیوں کو جلا ڈالا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔